میرے ایک ویڈیو جس میں احمد فراز صاحب کی غزل آئی تھی، سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، اس ویڈیو میں اس غزل کے تمام اشعار نہیں آ پائے تھے، کچھ اشعار رہ گئے تھے، تو میں نے سوچا کہ وہ بقیہ اشعار جو ہیں وہ میں آپ کے حوالے کر دوں، اور امید ہے کہ جس طرح آپ نے اس ویڈیو کو پسند کیا تھا یہ بھی آپ کو پسند آئے گی۔ اور یہ حاضر ہے آپ کو اس غزل کے بقیہ اشعار کہ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں تو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں، کہ سنا ہے رات سے بڑھ کر ہے کاکلے اس کی، سنا ہے اس کو بھی سائے گزر کے دیکھتے ہیں۔ ان کی کاکلے جو ہیں، ان کی جو زلف ہے، ان کی سیاہی ایسی ہے کہ رات کی سیاہی بھی اس کے آگے مان پڑ جائے، رات سے بڑھ کر اس کی کاکل کی سیاہی ہے۔ اور سنا ہے سائے بھی اس کو گزر کے دیکھتے ہیں، سائے بھی یہ سوچتا ہوا گزر جاتا ہے کہ بھئی مجھ سے سیاہ بھی کوئی شے ہے دنیا میں، تو بھئی یہی ہے، ان کی زلف ہے، ان کے محبوب کی زلف ہے جو سائے سے بھی بڑھ کے یا رات سے بھی بڑھ کر سیاہی ہے ان کاکلوں میں۔ اور سنا ہے اس کی سیاہ چشمگی قیامت ہے، سو اس کو سرما فروش راہ بھر کے دیکھتے ہیں۔ ان کی آنکھوں کی سیاہی ایسی ہے، جو کالے حصے ہوتے ہیں آنکھوں کے، وہ اتنی سیاہی ہے، ایسی سیاہی ہے اس میں کہ جو سرما فروش ہیں شہر کے، جو آنکھوں کو سیاہ کرنے کے لیے سیاہی کے لیے سرما بیچتے ہیں وہ، اور ایک سے ایک سرمے ان کے پاس ہوتے ہیں، لیکن کسی سرمے میں وہ سیاہی نہیں ہے جو ان کی آنکھوں میں قدرتی طور پر ہے۔ تو سرما فروش بیچارے افسوس سے کے ساتھ اتنا آہ بھر کے دیکھتے ہیں کہ کاش ایسی سیاہی ہمارے سرموں میں بھی ہوتی، تو ہم مانگے قیمت اس سے وصول سکتے تھے اپنے کسٹمر سے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سرمے سے بڑھ کر سیاہی ان کی چشمگی کی ہے، کہ سنا ہے اس کی سیاہ چشمگی قیامت ہے، سو اس کو سرما فروش راہ بھر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے جب سے حمائل ہیں اس کی گردن میں، مزاج اور ہی لالو گہر کے دیکھتے ہیں۔ حمائل مطلب جیسے ہار پہنایا جاتا ہے یا گلے باہیں ڈالی جاتی ہیں، تو ان کے گلے میں جو ہار ہے جن میں لال و گہر، لال مطلب روبی، گہر مینس آپ اسے موتی کہہ لیجئے یا کچھ بھی، کوئی بھی قیمتی شے ہے، کوئی پتھر ہے، جیسے لال پتھر شامل ہے ان کے ہار میں اور گہر بھی شامل ہے، لیکن وہ ہار کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے گردن میں حمائل ہو کر کے لال و گہر کے مزاج ہی کچھ اور ہیں، وہ ساتویں آسمان پر ہے، ان کی قیمت اس کی ویلیو کچھ اور بڑھ گئی ہے، بہت زیادہ بڑھ گئی، جیسے کہتے ہیں نا بھاؤ بڑھ جانا، تو لال و گہر کی بھی قیمت بڑھ گئی ہے، صرف اس بنا پر کہ وہ اس کی گردن میں حمائل ہے۔ وہ سر و قد ہے مگر بے گلے مراد نہیں، کہ اس شجر پہ شگوفے ثمر کے دیکھتے ہیں۔ سرو ایک پیڑ ہوتا ہے، سیدھا تنا ہوا بالکل، اور اس میں نوکدار پتیاں ہوتی ہیں جو ڈھکی رہتی ہیں چھجے نما، بڑا خوبصورت سما ہوتا ہے، باغ کے چاروں طرف اسے لگائے جاتے ہیں۔ تو شاعروں نے اپنی محبوب کے سراپا کے تشبیہ بھی سرو قد کہہ کر کے اس سرو کے پیڑ سے ہی شاعر لوگ دیتے ہیں، تو لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں پھل نہیں لگتے اس پیڑ میں، وہ صرف خوبصورتی کے لیے لگائے جاتے ہیں، باغ کے چاروں طرف لگائے جاتے ہیں وہ، تو وہ سر و قد ہے مگر بے گلے مراد نہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سرو کے پیڑ میں تو کوئی پھول یا پھل تو لگتے نہیں ہیں، لیکن میرا صنم ہے جو اس سرو کے پیڑ سے مشابہت رکھتا ہے، اس میں وہ بے ثمر نہیں ہے، وہ بے گلے مراد نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی ثمر ہیں لگے ہوئے، اس میں ثمر بھی ہیں اور اس میں گل بھی ہیں۔ وہ اس شجر پہ شگوفے ثمر کے دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے صنم کا جو جسم ہے، جو سراپا ہے، اس میں جو شگوفے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں، وہ پھل کے شگوفے بھی لگے ہوئے ہیں، اس میں گنچے بھی لگے ہوئے ہیں۔ وہ سر و قد ہے مگر بے گلے مراد نہیں، کہ اس شجر پہ شگوفے ثمر کے دیکھتے ہیں۔ اور سنا ہے اس کے شبستان سے متصل ہے بہشت، مکیں ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں۔ بھئی یہاں معاملہ یہ ہے کہ ان کے شبستان مطلب جہاں رات گزاری جائے، جہاں رات بسر ہو، جہاں ایسی، اور اس سے متصل بالکل جڑا ہوا اٹیچڈ ہے، وہ کون سی شے اٹیچڈ ہے؟ بہشت۔ بھئی بہشت کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر اسے آپ کو دیکھنا ہو یا جانا ہو تو اس کے لیے اس دنیا سے گزرنا ہوگا، وہ اس دنیا میں ہی میسر ہو سکتا ہے، اس دنیا کی چیز نہیں ہے وہ۔ لیکن یہاں یہ ہے کہ جو ان کے صنم کا شبستان ہے جہاں وہ رات گزارتی ہیں، تو ان سے اٹیچڈ ہے بالکل بہشت۔ اگر جنہیں بہشت کا نظارہ کرنا ہو
تو وہ شبستان کو دیکھ لے کہ مکیں ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں، محض اس بنا پر کو شبستان میں اس کا صنم رات گزارتا ہے، تو ادھر کے جو مکی ہیں، جو اس دنیا کے لوگ ہیں، وہ اس دنیا کے بہشت کا نظارہ وہ کر سکتے ہیں، بہشت کو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ سنا ہے اس کے شبستان سے متصل ہے بہشت، مکی ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں، کسے نصیب کے بے پیر ہن اسے دیکھے، ایک کبھی کبھی در و دیوار گھر کے دیکھتے ہیں۔ بھلا کس کو کون سا ایسا نصیب والا ہے جو اسے بے پیرہن دیکھے، بغیر لباس کے دیکھے۔ ہاں کبھی کبھار جب وہ کپڑے بدلتے ہیں تو در و دیوار جو گھر کے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، وہ سراپے کو پوری طرح دیکھ پاتے ہیں۔ وہ کسے نصیب کے بے پیرہن اسے دیکھے، کبھی کبھی در و دیوار گھر کے دیکھتے ہیں، کہانیاں ہی صحیح سب مبالغے ہی صحیح، اگر وہ خواب ہے تعبیر کر کے دیکھتے ہیں۔ آخر کو شاعر کو ہوش آ ہی گیا ہے کہ یہ جو کچھ بھی پوری غزل میں اس نے اپنے صنم کی پیکر تراشی کی ہے وہ کچھ نہیں ہے، صرف کہانیاں ہیں، مبالغے ہیں، حقیقت سے ہزاروں میل دور ہیں۔ یہ سب مبالغہ کہتے ہیں کسی چیز کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا، اوور اسٹیٹمنٹ، ناقابل یقین حد تک اس کی تعریف کر دینا، اس کی بڑائی کر دینا، ایکسجریٹ کر دینا، بالکل حد سے گزر جانا۔ تو کہانیاں ہی صحیح سب مبالغے ہی صحیح، اگر وہ خواب ہے تعبیر کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ بقیہ غزل کے بقیہ اشعار آپ کو کیسے لگے؟ اس ویڈیو میں اتنا ہی، آپ ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔